محترم دوستوں، روزانہ نئی بیان اور نئی نعت سننے کے لیے یوٹیوب پر ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ اگر پولیس والے اگر تھانے دار کسی مجرم کو دوڑائیں اور اس کو پکڑ لے تو گالی دیتے ہوئے دوڑائیں گے، ڈنڈا پیچھے لے کے دوڑائیں گے، بندوق باندھ کے دوڑائیں گے، لیکن قربان جاؤ اپنے رب پر۔ جو بندہ جرم کیا ہوا ہے، جس بندے نے گناہ کیا، میرا رب کہتا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے میرے دربار سے بھاگتے ہوئے بندے، اے رحمت الہی سے منہ موڑنے والے بندے، اے مجھ سے غافل انسان، تو بھاگ کہاں رہا ہے، تو منہ کیوں موڑ رہا؟ تیرا رب تو کرم والا ہے، تیرا رب تو رحم والا ہے۔ دنیا دار اگر دوڑائے تو ڈنڈا لے کے دوڑائے گا، لیکن اگر تو بھاگ رہا تو اللہ کا کرم تیرا پیچھا کر رہا ہے، اللہ کی رحمت تیرا پیچھا کر رہی۔ میرا رب کہتا بھاگ کہاں رہا ہے؟ اللہ تیرا رحم والا ہے، تیرا کرم والا، جس نے تجھے پیدا کیا، جس نے تجھے جسم کے سارے اعضاء دیے۔ پاس آ جا اپنے رب کے رحمت کی آغوش میں آ جا۔ اللہ کی رحمت اعلان کرتی ہے، پروردگار عالم اپنے فرشتوں کے ذریعے منادی کرتا ہے، اے غافل انسان آ جا، واپس آ جا، تیرا رب تجھے سزا نہیں دے گا، بلکہ تیرا رب تجھے بخشنے کے لیے بلا رہا ہے، تجھے معاف کرنے کے لیے بلا رہا ہے، تجھ پر رحم و کرم کرنے کے لیے بلا رہا ہے، تجھے سزا دینے کے لیے نہیں بلا رہا ہے۔ میرا رب کتنے اچھے انداز میں اپنے بندوں کو میرا رب کس طریقے سے بلاتا ہوا نظر آتا ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، یہی وجہ ہے شب برات میں ہم جو بھی معمولات کرتے ہیں اس میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، آئندہ نہ کرنے کا ہم عہد کرتے ہیں۔ بندوں کو شب برات دینے میں یہ حکمت ہے کہ میرے گنہگار بندے توبہ کر کے میری بارگاہ میں قرب حاصل کریں، نزدیکی حاصل کریں، اور میری رحمت ان کے اوپر ساون اور بھادوں کی طرح برسے تاکہ ان کے سارے گناہ دھل جائیں۔ آئیے روایات و حدیث کی شکل میں اپنے نبی کا معمول دیکھ لیں۔ میرے سرکار شب برات میں کیا کرتے تھے، اسی انداز میں ہم بھی کرنے کی کوشش کریں۔ درود پاک سنائیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و کریمنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے نبی کا شب برات میں ایک معمول یہ تھا کہ آپ قبرستان جاتے تھے۔ اس کے بارے میں صراحتاً حدیث موجود ہے، مشکاہ شریف ہے، صفحہ 114 ہے، باب قیام شہر رمضان الفصل الثانی کی حدیث نمبر 2 ہے۔ حدیث کی روایت کرنے والی سارے جہان کے مومنوں کی ماں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کے الفاظ نے ارشاد فرما دیا، عائشہ رضی اللہ عنہا قال فقدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ فاذا هو بالبقیع قال كنت تخافين ان يريف الله عليك ورسوله قلت يا رسول الله اني ظننت انك اتيت بعد نسائك قال ان الله تعالى ليطلع ليلة النصف من شعبان الى السماء الدنيا ويغفر لاكثر من عدد الشهر غنم كلب ممن استحق النار۔ یہ حدیث پاک سیاہ ستہ کی مشہور کتاب ابن ماجہ میں بھی ہے اور ترمذی شریف میں بھی ہے۔ میں نے مشکات کے حوالے سے پڑھا، حضرت ام المومنین ارشاد فرماتی ہیں، ایک بار میرے کمرے میں سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات کے وقت میں جگی بیدار ہوئی۔ میں نے کیا دیکھا کہ سرکار کمرے میں موجود نہیں ہے۔ میں آپ کو ڈھونڈتے ہوئے جو مدینہ کا قبرستان ہے جسے جنت البقیع کہتے ہیں،
फैजा हुआ बिल बकी, मैंने ढूंढते हुए मैं जन्नतुल बकी गई, मैंने क्या देखा सरकार जन्नतुल बकी में है और जन्नतुल बकी के जो मुर्दे हैं उनके लिए आप दुआ फरमा रहे हैं। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा कहती है मैं उल्टे कदम वापस आ गई। जब सरकार वापस आए तो आपने पूछा है आयशा क्या तू जानती है आज कौन सी रात है? इरशाद फरमाती है मेरे नबी ने इरशाद फरमाया सुनो आज की रात इन्नल्लाह ताला लयत्तलउ लैलतन निस्फ मिन शाबान इला समाई दुनिया, परवरदिगार आलम शाबान की 15वीं रात में आसमाने दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है और अपने बंदों में से कबीले बनी कल्ब की बकरियों में जितने बाल हैं उन बालों की तादाद से भी ज्यादा अल्लाह ताला अपने बंदों में से उन लोगों को बख्शता है जिनके ऊपर जहन्नम वाजिब हो चुकी होती है, जो जहन्नम के मुस्तहिक करार दिए गए होते हैं। अल्लाह ताला अरब में कबीला बनी कल्ब में जितनी बकरियां होती हैं उन बकरियों के जिस्म में जितने बाल हैं उन बालों की तादाद से ज्यादा लोगों को अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाता है, उनको बख्श देता है। उसी तरह की एक रिवायत सफ़ा 115 पर मिशकात शरीफ में मौजूद है। अन आयशा क़ाला क़ालत क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या आयशा अतदरीन मा फी हाज़िहिल लैला क़ुल्तु मा फ़ीहा या रसूलल्लाह क़ाल फ़ीहा अन युक्तबा कुल्लु मौलूद बनी आदम फी हाज़िहि सना व फ़ीहा अन युक्तबा कुल्लु हालिक बनी आदम फी हाज़िहि सना व फ़ीहा तुरफ़अु अमालुहुम व तुनज़लु अर्ज़ाक़ुहुम। हज़रत आयशा फरमाती है मेरे नबी ने कहा है आयशा तुम्हें मालूम है शब बारात में क्या होता है? मैंने कहा या रसूल अल्लाह मुझे मालूम नहीं। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि साल भर जो लोग पैदा होने वाले होते हैं आज ही के रात में उनका नाम रजिस्टर में दर्ज होता है और शब बारात से शब बारात तक जो लोग इंतकाल करने वाले होते हैं आज ही की रात में उनका भी नाम रजिस्टर में दर्ज होता है। बुजुर्गों और दोस्तों कितने लोग हम में ऐसे हैं जो पिछले साल शब बारात से पहले जुमा के मौके पर जुमा की नमाज पढ़ने के लिए आए थे लेकिन आज वो मौजूद नहीं है। जो भी गुजर गए अल्लाह ताला उन सबकी कब्रों को पुरनूर फरमाए, मौला ताला उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए। जिंदगी का क्या भरोसा, आज जो लोग मौजूद हैं आइंदा साल हम में से कोई शब बारात पाए या ना पाए, क्योंकि आज ही की रात में पैदा होने वालों के भी नाम दर्ज होते हैं और इंतकाल करने वालों के भी नाम दर्ज होते हैं। मेरे नबी इरशाद फरमाते आज ही की रात में साल भर के अमाल रब की बारगाह में पेश होते हैं और आज ही की रात में साल भर में किसको कितनी रोजी मिलेगी परवरदिगार आलम रोजी को नाजिल फरमाता है। बुजुर्गों दोस्तों ये रात वो रात है। अब इसके मामूलात के बारे में सुन लें, ये इसमें मामूलात क्या करना चाहिए। एक बड़ी प्यारी रिवायत और वो भी हजरत मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से मरवी है, मिशकात शरीफ है, सफ़ा 115 है। अन अलीय्यिन क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा कानत लैलतुन निस्फ़ मिन शाबान फ़क़ूमू लैला व सूमू यौमा फ़इन्नल्लाह ताला यंज़िलु फ़ीहा लिग़ुरूबि शम्स इला समाई दुनिया फ़यक़ूल अला मिन मुस्तग़फ़िरिन फ़अग़फ़िर लहु अला मुस्तरज़िक़िन फ़अरज़ुक़हु अला मुब्तलन फ़अवाफ़ी अला कज़ा हत्ता यत्लुअल फ़ज्र। हज़रत मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाते हैं हुज़ूर नबी कौनैन सुल्ताने दारैन रहमते मुजस्सम सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ऐ मेरे उम्मतियों जब शाबान की 15वीं रात आए तो रात में शब बेदारी करो, रात में कयाम करो। फ़क़ूमू लैला रात में कयाम करो, सूमू यौमा और दिन में रोजा रखो। आगे मेरे नबी ने इसकी हिकमत भी बताया
فإن اللہ تعالی ينزل لیلۃ النصف من شعبان إلى السماء الدنیا، کیونکہ اللہ تعالی شعبان کی 15ویں رات کو آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اعلان کرتا ہے الا من مستغفر فاغفر له، ہے میرے بندوں میں کوئی ایسا جو آج کی رات اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہے، اپنے گناہوں کی بخشش چاہتا ہے، آج کی رات اللہ اسے بخش دے گا، آج کی شب اللہ اسے معاف کر دے گا۔ الا من مسترزق فارزقه، ہے کوئی آج کی رات جو روزی مانگ رہا ہو، رزق کے وسائل مانگ رہا ہو، جو اپنے روزی کے لیے سوال کر رہا ہو، اللہ تعالیٰ آج کی رات میں اس کو روزی عطا کرے گا۔ الا مبتلا فوافی ہے کوئی بلاؤں میں گرفتار، مصیبتوں میں گرفتار، آفتوں میں گرفتار، کیا وہ اس مصیبت سے چھٹکارا چاہتا ہے؟ آج کی شب اس کا رب اسے اس بلا سے نجات دے دے گا، اس مصیبت سے چھٹکارا دے دے گا۔ الا قضا حتی یطلع الفجر، میرے سرکار ارشاد فرماتے ایسے ہی رب اعلان کرتا ہے یہاں تک کہ صبح صادق طلوع ہو جاتی ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، اس طریقے کی مختلف روایات ہیں، احادیث ہیں، اس کے لیے ایک لمبے وقت کی ضرورت ہے چونکہ جمعہ کا وقت محدود ہوتا ہے۔ آج شب برات ہی کے شب میں ہمارے یہاں رواج یہ ہے کہ ہم حلوہ بناتے ہیں، اس پہ بھی کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں، مجھے افسوس ہوتا ہے، پتہ نہیں وہ حدیث پڑھتے ہیں، کتاب پڑھتے ہیں، کیا کرتے ہیں۔ مشکاہ شریف میں صفحہ 364 ہے، حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب الحلوہ والعسل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو چیز کو بہت پسند فرماتے تھے، الحلوہ والعسل، ایک حلوہ کو پسند فرماتے تھے اور ایک شہد کو پسند فرمایا کرتے تھے۔ تو جو چیز میرے نبی کو پسند ہے، پتہ نہیں کچھ لوگوں کو کیوں ناپسند ہے، جس چیز سے میرے سرکار راضی ہے، میرے سرکار جس چیز سے خوش ہے، حدیث پاک کا واضح جملہ ہے، اس لیے سنی مسلمان شب برات میں اس میٹھی چیز کو بنا کر کے بچوں میں تقسیم کرتے ہیں، پڑوسیوں میں تقسیم کرتے ہیں، غریب غربا میں تقسیم کرتے ہیں، اس کا فاتحہ دلایا جاتا ہے۔ یہ اچھی چیز ہے، یہ غذا میرے سرکار کو بہت پسندیدہ تھی۔ اللہ رب کریم جو آنے والی شب ہے وہ اتوار کو یعنی اتوار کا دن گزر کر کے غروب آفتاب سے شب برات کا وقت شروع ہوگا۔ اتوار کو آپ حضرات جتنے بھی معاملات بتائے گئے، آپ قبرستان جائیں، وہاں فاتحہ پڑھیں، وہاں دعا کریں، گھر پہ آئیں، مسجد میں آئیں، آپ نوافل ادا کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، دوستوں احباب کے لیے، پورے گاؤں کے لیے، پوری مسلم برادری کے لیے اللہ کی بارگاہ میں حفاظت کی دعا فرمائیں اور ان کے خیر و خوبی کی دعا مانگیں۔ یہ ہمارے سرکار کے معمولات میں سے تھا۔ جو لوگ روزہ رکھنا چاہتے ہو ان سے گزارش ہے کہ اتوار اور سوموار کو آپ حضرات اپنے اپنے گھروں میں خواتین کو بھی یہ بات بتا دیں کہ جو ہماری اسلامی ماں بہنیں روزہ رکھنا چاہتی ہوں گی وہ اتوار کو اور سوموار کو یعنی شنیچر کی رات میں سحری کھانا ہے، اتوار کو روزہ رکھنا اور سوموار کو روزہ رکھنا ہے۔ آپ سب بھی جن کو روزہ رکھنے کی اللہ توفیق دے، کیونکہ میرے سرکار کا حکم ہے آپ جو ہے اتوار اور سوموار کو روزہ رکھیں۔ پروردگار عالم ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے کیے ہوئے کاموں کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔